بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان کی ایک نئی نشست۔ آج کے پروگرام کی ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے طلاق۔ طلاق ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان گرامی موجود ہیں، ہم ان سے سوالات کریں گے اور اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا موضوع طلاق ہے۔ معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلاق بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کی بنیادی کیا وجوہات ہیں؟ طلاق کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجوہات تو یہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ قیامت کے قریب جہاں اور بہت ساری نشانیاں آپ نے بیان فرمائی ہیں، وہاں ایک علامت یہ بھی آپ نے بیان فرمائی ہے کہ طلاقوں کی کثرت ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر طلاقوں کی بہت کثرت ہے، اور آپ اگر کچہریوں کے اندر چلے جائیں تو وہاں فیملی کورٹ کے آگے لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو قانون کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو قانون کا راستہ اختیار نہیں کرتے، اس کے بغیر ہی ان کے آپس میں جدائی ہو جاتی ہے۔ اور ایک تو بڑی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ اس کی طلاق کی سب سے بڑی وجہ بے دینی ہے۔ جی، دین کی طرف توجہ نہ دینا اور عدم برداشت، ایک دوسرے کے حقوق کو نہ پہچاننا اور حقوق کا خیال نہ رکھنا، اور یہ چیز بھی ہے۔ تیسری چیز انانیت، کہ میں سب کچھ ہوں۔ جب میں انسان کے اندر آ جاتا ہے تو وہ کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ تو خاوند کہتا ہے میں ہوں، عورت کہتی ہے میں ہوں، تو یہ چیز بھی بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے ہمارے درمیان، ہمارے معاشرے میں۔ یہ طلاق کی کثرت کی وجہ یہ چیز بھی بنتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ حالانکہ خاوند بیوی کی آپس میں محبت یہ باعث رحمت ہے، آپس کا جوڑ جو ہے یہ باعث رحمت ہے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب خاوند اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تو انہیں دیکھ کے فرشتے مسکراتے ہیں۔ جب فرشتوں کو مسکراتا ہوا دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس گھر کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو جہاں ہر وقت گالم گلوچ ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، دنگا ہو، فساد ہو، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کی بارش ہو، شکوک ہوں، شبہات ہوں، الزامات کی بارش ہو، تو وہاں پر اولاد پر بھی غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں، گھر پر بھی غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ایسے گھر کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ برداشت ہمارے اندر آ جائے، اور دین کو، دینی اصولوں کو، دینی قواعد ضوابط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن اور حدیث نے جو طریقے ہمارے لیے وضع کیے ہیں، ان پر اگر ہم چلنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ایسی اس چیز کی نوبت نہیں آئے گی۔ مولانا صاحب، اسلام کے اندر میاں بیوی کے بہت سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں، وہیں پر نکاح کی بھی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ طلاق کا کانسیپٹ جو اسلام کے اندر رکھا گیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے۔ یہودیوں کے اندر طلاق کی کوئی تعداد نہیں ہے، جی۔ عیسائیوں کے اندر طلاق کا کنسیپٹ ہے ہی نہیں ہے۔ اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے، رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک رشتے وہ ہوتے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں۔ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ رشتے توڑنے سے بھی نہیں ٹوٹتے۔ جس طرح باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، آپ لاکھ کوشش کریں، ایک آدمی جا کر عدالت کے اندر دعویٰ دائر کر دے کہ جی یہ میرا باپ نہیں ہے، اس کا باپ ہے۔ اگر کوئی اپنے بیٹے کے متعلق دعویٰ دائر کرے کہ جی یہ میرا بیٹا نہیں ہے، وہ اس کا بیٹا ہے۔ بھائی بہن کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹی کا رشتہ، بیٹی اور ماں کا رشتہ، یہ رشتے تو توڑنے سے بھی نہیں ٹوٹتے۔ اگر کوئی انکار بھی کرنا چاہے تو منکر نہیں ہو سکتا، قطعاً کسی صورت میں بھی۔
کیونکہ یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں، اور بعض رشتے وہ ہوتے ہیں جو ہم نے بنائے ہوتے ہیں اصولوں کے تحت، اسلامی قوانین کے تحت ہم نے ان کو جوڑا ہوتا ہے۔ مثلا خامد اور بیوی دونوں پہلے تو آپس میں اجنبی ہوتے ہیں، ایک خاندان میں، دوسرا دوسرے خاندان میں، لیکن اب جب ان کے درمیان نکاح ہو جاتا ہے تو وہ خامد اور بیوی بن جاتے ہیں، پھر ان سے آگے رشتے بنتے ہیں۔ تو اب یہ رشتہ جو ہم نے بنایا ہے، ہم نے جوڑا ہے، اسلام یہ کہتا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نبھا نہیں سکتے، اگر آپ اس کے ساتھ چل نہیں سکتے، آپ کا آپس میں چلنا مشکل ہے، آپ کا گھر عذاب بن چکا ہے، آپ کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، تو آپ اس رشتے کو جس طرح آپ نے اصولوں اور قانونوں کے مطابق آپ نے اس کو جوڑا تھا، آپ اس کو طلاق کے اصول کے تحت اس کو توڑ بھی سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ عیسائیوں کی طرح بس ایک دفعہ نکاح ہو گیا آپ وہ کس صورت میں ٹوٹتا ہی نہیں ہے، وہ جڑا ہی رہے گا۔ اور اسی طرح یہودیوں کے ہاں یہ ہے، وہاں طلاق کی تعداد کوئی بھی نہیں ہے، 1000 طلاقیں بھی دے دو پھر بھی طلاق نہیں ہے، 1 طلاق بھی دے دو پھر بھی طلاق نہیں ہے، 3 بھی دے دو پھر بھی طلاق نہیں ہے۔ اسی لیے بعض ہمارے ہاں بھی لوگوں نے یہ چیزیں ان سے چوری کی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو بذام خود وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں۔ مثلا جس طرح ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے اہل تشیع کا، اہل تشیع کے ہاں بھی طلاق کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اولیاء اللہ کے طائفے کے بہت بڑے سردار ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، غنیۃ الطالبین میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ تعداد، طلاق کی تعداد کا نہ ہونا، یہ اہل تشیع نے یہود سے چوری کی ہے، یہود سے چوری کر کے، یعنی جس طرح یہود کی اور بہت ساری چیزیں اہل تشیع کے اندر پائی جاتی ہیں۔ میرا یہاں یہ موضوع نہیں ہے، ٹاپک نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ بات آ گئی اس لیے میں درمیان میں اس بات کو کرنا چاہتا ہوں وضاحت کے لیے۔ اور بہت ساری چیزیں جہاں انہوں نے چوری کی ہیں، وہاں انہوں نے ایک چیز یہ بھی چوری کی ہے، ان کے پاس یہود سے یا یہ چوری کی ہے یا لی ہے یا ان کی رضامندی سے لی ہے، یا ان کو بھی ان کی ایک براچی سمجھ لیں، جو بھی ہے، جو سلسلہ بھی ہے۔ تو ایک چیز ان کے اندر یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہاں طلاق کی تعداد ان کے ہاں بھی نہیں ہے۔ پھر ان سے ایک اور طبقہ ہے جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، جو کہتے ہیں امام صاحب کو بھی کوئی پتہ نہیں، باقی ائمہ کو بھی کوئی پتہ نہیں، بس سارا پتہ جو ہے وہ آج ہمیں ہی ہے، ہمیں سارا پتہ ہے۔ تو انہوں نے ان سے یہ چیز چوری کر لی، وہ بھی کہتے ہیں کہ طلاق کی تعداد کوئی بھی نہیں ہے۔ بلکہ یہ بات مشہور ہے کہ سندھ کے اندر ایک مولوی ہے، اس کے پاس اگر کوئی 3 طلاقیں دے کے چلا جائے تو وہ قرآن منگواتا ہے اور سر پہ رکھ کے کہتا ہے کہ جی میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دی اور میرے اتنے بچے بھی ہو گئے، وہ طلاق واقع وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوئی۔ بہرحال اس قسم کی باتیں آتی ہیں، لیکن اسلام کے اندر یہ ہے کہ طلاق کی تعداد ہے اور اس کا وقت ہے، اس کے اوقات ہیں، اور یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم یہاں پڑھا ہوگا، یہ میں آپ کو بھی دیکھیں بتا دیتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین بھی سمجھ جائیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کوئی بڑا دقیق فقہی مسئلہ ہے کہ اس کے اندر بڑے اختلافات ہیں اور بڑا یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں، حالانکہ یہ بالکل واضح قرآن کریم کا مسئلہ ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت نمبر یہ دیکھ لیں، قرآن کریم دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 124، یہ والمطلقات اوپر ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ آگے دیکھیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اب یہ ایک طلاق کا ذکر ہے، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہ بات کر کے آگے قرآن کریم کہتے ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، اب ایک طلاق دی، قرآن کیا کہتا ہے آگے؟ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اگر اس نے ایک طلاق دی ہے
اور اس طلاق کے اندر ان کے اپنے خاوند وبعولتہن ان کے اپنے خاوند زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ انہیں وہ اپنے پاس لٹا لیں. یہاں تک ایک طلاق کا ذکر آ گیا. اب آگے دیکھیں قرآن کریم، یہ رال الاپتے ہیں نا، بار بار کہتے ہیں اور جی 3 طلاق کا تو ذکر ہی نہیں ہے. 3 طلاق کا کہاں ذکر ہے قرآن کریم کے اندر؟ کدھر ذکر ہے؟ آگے دیکھیے جناب، آگے دوسری طلاق کا ذکر قرآن کریم کے اندر. میں قرآن کریم بتا رہا ہوں، میں دوسری کتابوں میں نہیں جانا چاہتا. الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں. یہ 2 اکٹھی 2 دے دے تو پھر بھی 2 ہیں، اگر ایک دے کر 2 دے پھر بھی 2 ہیں. فامساکم بمعروف، یا تو وہ دستور کے مطابق روک کے رکھے، عدت کے اندر وہ رجوع کر لے، خواہ عورت کی رضا ہو یا نہ ہو. او تسریح باحسان، یا احسان کے ساتھ اس کو کچھ دے کر اس کو رخصت کر دے. اب یہ آگے یہاں تک یہ آ گیا. آگے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں آگے تیسری طلاق کا ذکر، یا یہاں تک 2 آ گئی نا. آگے قرآن کریم کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر اس نے تیسری طلاق دے دی، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے پہلی تو اوپر ہوگی نا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ، دوسری ہوگی الطلاق مرتان. آگے قرآن کے اندر فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی، تیسری دے دی یا 3 یکے بعد دیگرے دے دی یا 3 اکٹھی دے دی، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، پس حلال نہیں ہے اس کے بعد حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَلَا تَحِلُّ. اب دیکھیں قرآن کریم کی آیت کو کھلواڑ بنا کے پیش کرتے ہیں لوگوں میں، اور جی یہ حلالہ کروا رہے ہیں، یہ حلالہ کروا رہے ہیں. بھائی یہاں تو چلو حلالہ کروایا جا رہا ہے اور تم تو حرامہ کروا رہے ہو کہ ایک طلاق دے دیتے ہے اور پھر اس کو رکھواتے ہو کہ اس کی آگے اولاد بھی ساری حرام ہو، اور قرآن کریم کی ساری آیات کو مسخ کیے جا رہے ہو. اب فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پس یہ اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ دوسرے زوج سے نکاح کر لے، شادی کر لے، یا جو بھی سلسلہ ہے. اب یہ قرآن کریم کی آیات کے اندر صاف صراحت کے اندر، اور چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ 3 طلاقیں دینے سے واقع ہو جاتی ہیں. اب یہ بار بار یہ بھی کہا جاتا ہے جی کیسے واقع ہوتی ہے، کس طرح؟ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہیں، اور جی حضور علیہ السلام کو اچھا نہیں لگا. بھائی اچھا اسی لیے نہیں لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضور علیہ السلام لبید بن عمیر، یا اس طرح نسائی کے اندر ایک روایت ہے، حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. حضور علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے اور غصے میں ہو گئے، اور اتنا غصہ آیا، اتنا ڈانٹا، اور یہ فرمایا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہوتے ہوئے تم دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، میرے ہوتے ہوئے تم اللہ کی آیات کا مذاق بنا رہے ہو، کیوں کیا تم نے ایسا؟ حتیٰ کہ ایک صحابی اٹھے، یہ بات نسائی کے اندر موجود ہے، کتاب الطلاق اٹھا کے دیکھ لیں، یہاں بھی یہ موجود ہے، ہمارے پاس نسائی یہاں موجود ہے کتب خانے میں، آپ دیکھ سکتے ہیں. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں اس کو قتل کر دوں کہ اس نے آپ کو اتنا غصہ دلا دیا. حضور علیہ السلام نے بہرحال اس کو روکا، بٹھایا. اگر طلاق واقع نہ ہوتی، بھائی سوچنے کی بات ہے، طلاق واقع نہ ہوتی، اگر یہ ویسے ہی چیز تھی جس طرح آج سر پہ قرآن رکھ کے کہا جاتا ہے، یا بے دھڑک فتوے دیے جاتے ہیں، یا لوگوں کی نسل کو مشکوک بنایا جا رہا ہے، اگر واقع نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور فرما دیتے نا جی یہ تو واقع ہی نہیں ہوئی، اس کے تو وقوع کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا، اس کے کہنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چلو یار خیر ہے آئندہ نہ کرنا. نہیں، آپ نے ایسا نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا یہ چیز ہوگی. جس طرح ایک آدمی کو 3 گولیاں مارتا ہے، 3 گولی چلائی، 1 چلائی، 2 چلائی، 3 چلائی یا 1000 چلائی، موت تو اس کی واقع ہوگی، موت تو واقع ہو جاتی ہے نا. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس نے 3 گولیاں چلائی ہیں. اسی طرح اگر تلوار کے ساتھ مارتا ہے، خوشی سے مارتا ہے یا غمی سے مارتا ہے یا غصے سے مارتا ہے، وہ مر تو جاتا ہے نا، جو نتیجہ ہے وہ تو مل جاتا ہے. ایک آدمی کہیں ڈاکہ ڈالتا ہے، اگرچہ ڈاکہ ڈالنا ناجائز ہے، گولی چلانا ناجائز ہے، کسی کو قتل کرنا ناجائز ہے، تلوار چلانا ناجائز ہے،
یہ اچھا فعل ہے نہیں ہے کسی کو قتل کرنا. ڈاکہ ڈالنا اچھا فعل نہیں, لیکن کیا ڈاکہ ڈالنے سے, کسی کو لوٹنے سے ایک آدمی مال لے کے جاتا ہے, آپ بتائیں صاحب خانہ کا نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی نقصان تو ہو جاتا ہے. ایک آدمی اگر کسی بیوی کو طلاق دیتا ہے, 3 طلاقیں دے دیتا ہے, تو یہ عقل اگر دماغ کے اندر عقل ہو, آدمی سوچے, تو بھائی عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بھائی اس نے دے دی ہیں, دینے سے وہ تو خالی ہو گیا, جس طرح ڈاکہ ڈالنے سے وہ سامان سے خالی ہو گیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ فعل اچھا نہیں ہے, اس فعل کو کوئی بھی اچھا نہیں کہتا, نہ ہمارے ہاں اس کو اچھا تصور کیا جاتا ہے, نہ اسلام میں اچھا اسی لیے تصور نہیں کیا جاتا کہ یہ مؤثر ہے. اگر یہ مؤثر نہ ہو, ایک آدمی گولی چلانے سے نہ مرے, تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. ڈاکہ ڈالنے سے نقصان نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اسی لیے مؤثر ہوتا ہے تبھی اس کو مذموم قرار دیا جاتا ہے. تو بہرحال ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. قرآن کریم کی سری آیات, ان کو بالکل مسخ کیا جاتا ہے, پس پش ڈالا جاتا ہے, اور پھر یہ کہا جاتا ہے جی یہ ہیلا کرواتے ہیں اور یہ حلالے کا کہتے ہیں. حضور نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل, حلالہ کرانے والے پر بھی لعنت, کرنے والے پر بھی لعنت. امام صاحب کا مسلک ہے, لکھا ہوا ہے. نکاح موقت اگر کوئی آدمی کرتا ہے کسی وقت کے لیے, وہاں وقت کی تعیین کرتا ہے کہ جی میں اتنے وقت کے لیے نکاح کرتا ہوں, تو نکاح منعقد ہوتا ہی نہیں ہے. نکاح موقت ہوتا ہی نہیں ہے ہمارے ہاں, تو یہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے. لیکن اگر ان سے پوچھو آپ, اگر ایک آدمی سنت طریقے کے مطابق طلاق دے دیتا ہے, جو ہمارے ہاں بھی محبوب طریقہ ہے, اچھا طریقہ ہے, اور اگر اس کے مطابق کوئی طلاق دے دیتا ہے جو طریقہ شرعی طریقہ ہے, تو آپ بتاؤ, ان سے پوچھو, آپ فتویٰ لے کر چلے جائیں. اب اگر وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہے اپنی بیوی کے ساتھ, تو بتاؤ کیا طریقہ ہے؟ پھر قرآن کریم کی آیت کو کہاں لے کے جاؤ؟ پھر وہ کہیں گے جی فلا تحل لہ حتی تنکح زوجا غیرہ. اگر وہاں یہ طریقہ ہے تو بھائی یہاں بھی یہی طریقہ ہے نا, یہی طریقہ ہے. آپ کسی کو گولی چلا دیں تو اس کا ظاہر آپریشن کیا جائے گا, اس کو ٹانکے لگائے جائیں گے, سارا کیا جائے گا. اگر دوسرے کسی طریقے سے اس کو کیے گئے, پھر بھی اس کو ٹانکے لگائے جاتے ہیں, تو وہ ٹانکنے کے لیے طریقہ اصل وہی ہے. لیکن طلاقیں دفعتاً دیں یا یکے بعد دیگرے دیں, 3 طلاقیں دینے سے عورت طلاق ہو جاتی ہے. یہ سب پورے اہل اسلام کے ہاں یہی ہے. لیکن یہ ایک طبقہ درمیان میں آ گیا ہے, اور جو لوگوں کو یہ غلط چیز, اور یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے لوگوں کے اندر یہ چیز, چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی 3 طلاقیں تو دینے سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے, ہم چلے جائیں گے فلاں دارالفتاء کے اندر چلے جائیں گے, وہاں سے ہم فتویٰ لے آئیں گے. اور یہ بھی طلاق کی کثرت کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے معاشرے کے اندر بن گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں طلاق تو ہوتی ہی نہیں, طلاق تو ہوتی ہی نہیں ہے, یہودیوں کی طرح جتنی مرضی دے دو, ہوتی ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے ایک آدمی 3 طلاقیں دیتا ہے, پھر بیوی کو بیوی بنا دیتا ہے, تو نہیں ہوتی نا, تو وہ کھلواڑ بناتا ہے. اور کھلواڑ بنانے میں ان لوگوں کا بہت بڑا دخل ہے, جو لوگ یہ کہتے ہیں, اور انہوں نے قرآن کریم کی آیات کو, نبی علیہ السلام کی حدیث کو پس پش ڈال دیا ہے. مولانا صاحب, جیسے کہ آپ نے بڑے اچھے انداز سے اور بڑے مدلل طریقے سے اس مسئلے کو واضح کیا کہ اسلام کے اندر طلاق کی کیا حیثیت ہے اور باقی مذاہب کے اندر کیا حیثیت ہے, اور یہ 3 طلاقوں کا کیا کانسیپٹ ہے, کس طریقے سے طلاق واقع ہوتی ہے. اب یہ بتا دیں کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ تو دیکھیں نا, یہ قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے یہی طریقہ ہے. پہلے طلاق دے, ایک طلاق رجعی دی, تو اس کے بعد پھر یعنی مدت کے اندر اس نے اگر رجوع نہ کیا تو دوسری طلاق پڑ جائے گی, یعنی پھر مدت گزرے گی, تو اس کے بعد پھر جا کے اس مدت کے اندر اگر وہ پشیمان ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, تو ظاہر ہے فلا تحل لہ حتی تنکح زوجا غیرہ کی نوبت نہیں آئے گی. تو اسی کے ساتھ ہم اپنے اگلے نئے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, جس کے اندر آپ کے ہمارے پاس کچھ موجودہ سوالات ہیں, ان کا جوابات مولانا علامہ صاحب سے لیں گے. طلاق کا جو مسئلہ ہے یہ کافی پیچیدہ بھی ہے اور کافی تفصیل طلب بھی ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر آگے بھی ہم پروگرامات کرتے رہیں گے. آپ کے جو کچھ سوالات ہوں آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں, انشاءاللہ ان سوالات کو ہم پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے. تو چلتے ہیں سوال و جواب کے سیگمنٹ کی طرف.
علامہ صاحب پہلا سوال ہے مانسرا سے، بھائی اخلاق پوچھتے ہیں کہ دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہوں تو تیسرا ایک کھڑا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ناخنوں کو یوں رگڑ رہا ہوتا ہے، تو اس کے یہ ناخن رگڑنے سے لڑائی کے اندر کوئی اثر پڑتا ہے یا اس ناخن رگڑنے کی کیا حیثیت ہے، اس کے بارے میں کچھ؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا ہے غلط مسئلے کے نام سے، غلط مسائل کے نام سے، جو عوام کے اندر جو چیزیں مشہور ہیں. غالباً اس میں نے یہ چیز پڑھی تھی کہ مثلاً دو آدمیوں کی لڑائی ہوتی ہے. میں نے بھی دیکھا ہے یہ، چونکہ میں جب اسکول میں تھا تو اس دوران بھی دو اساتذہ کی آپس میں بحث ہو رہی تھی، تیسرے مذاق کے ساتھ اس طرح ناخنوں کو اس طرح رگڑ رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس طرح؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ دوست تھے آپس میں. انہوں نے کہا کہ ان کی لڑائی جو ہے اس طرح کرنے سے تیز ہو جاتی ہے. تو پھر میں نے یہ دیکھنے کے بعد میں آ کر میں نے جستجو میں پڑ گیا. میں نے کہا شاید یہ اس چیز کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں. تو بہرحال دیکھنے کے بعد کتابوں میں باقاعدہ علماء کی قبروں پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے اس مسائل کو دیکھا کیا ہے، لیا ہے. مولانا مفتی عبدالرؤوف سکھروی انہوں نے بھی اس اپنی ایک رسالے کے اندر اس چیز کو لکھا ہے. تو یہ بالکل بے اصل ہے، اس کی کوئی اثر نہیں. ناخن اپنے رگڑ رہا ہے، اپنے ناخن رگڑنے سے ان پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ لڑائی تیز ہوتی ہے نہ مدھم ہوتی ہے. بلکہ دو اگر لڑ رہے ہوں تو ان کی لڑائی کو دیکھ کر اگرچہ یہ بات غلط ہے رگڑنا، یہ اس سے اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر وہ بذات خود یہ سمجھتا ہے کہ اس سے لڑائی تیز ہوتی ہے، گویا وہ دل کے اندر یہ تو کہہ رہا ہے کہ ان کی لڑائی کو میں تیز کرواؤں، تو دوسرے کی لڑائی کو تیز کروانا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. یہ عمل اگرچہ بے اصل ہے، بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی نیت تو یہ ناخن رگڑ کے خراب کر رہا ہے نا کہ دو آدمیوں کو لڑانے کا کردار. تو دو آدمیوں کو کون لڑاتا ہے؟ دو مسلمانوں کو شیطان لڑاتا ہے. تو یہ شیطانی کردار ہے اور شیطانی فعل ہے، لہٰذا اس فعل سے بچنا چاہیے. اگلا سوال ہے ہمارے پاس بھائی رضوان کی طرف سے. یہ پنجاب سے انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ کچھ نئی رسومات جو ہیں ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں کہ دلہن جو ہوتی ہے وہ جب اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ کے اندر کچھ چاول یا گندم دی جاتی ہے جو واپس وہ اپنے گھر کی طرف پھینکتی ہے، تاکہ ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ اس کے اور دلہن کے باہر جانے سے، دوسرے گھر میں جانے سے اس گھر کی برکت ساتھ نہ چلی جائے. یہ گندم چاول جو یہ واپس پھینک رہی ہے، اس سے برکت یہیں گھر میں رک جائے گی یا اس سے گھر سے واپس گھر میں آ جائے گی برکت؟ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. یہ بالکل بے اصل باتیں ہیں. کوئی آدمی برکت نہ ساتھ لے کے جاتا ہے نہ لے کے آتا ہے. برکتیں قرآن سے ہوتی ہیں، نماز سے ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں. تو دلہن چلی گئی تو وہ برکت، اور پھر وہ پیچھے پھینکنے سے برکت پیچھے مڑ کے آ گئی. یہ ساری چیزیں ہم نے ہندوؤں سے لی ہیں، چونکہ وہ ہمارے یہاں ہم اکٹھے رہے ہیں نا، تو بہت ساری چیزیں ان سے لے کر ہم نے اپنے معاشرے کے اندر رائج کر کے ان کو ایک دین کا اور اسلام کا حصہ بنا دیا ہے. یہ ہمارے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں تو اب نہیں ہے، ہمارے علاقے میں اللہ تعالیٰ والد صاحب کی زندگی دراز فرمائے، اور میرے دادا اور پردادا سے ان رسومات کے ساتھ ان کا جہاد شروع ہوا ہے. ہمارے علاقے میں بالکل نہیں ہے، اس علاقے میں نہیں ہے، لیکن باقی ہمارے ہزارے میں یہاں یہ رواج ہے. دلہن کو جب ڈولی میں بٹھایا جاتا ہے یا وہ گاڑی میں یہ گھر سے نکلتی ہے تو ہاتھ میں کوئی اناج دے دیتے ہیں، پھر وہ پیچھے پھینکتی ہے. ہم جب بچے ہوتے تھے تو ہم یہ دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو میں نے خود بھی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ چاول پیچھے پھینک رہی ہے اور وہ کر رہی ہے. تو پھر اس کا فلسفہ پوچھا تو وہ کہتے ہیں جی یہ برکت نال نہ کنجل ہے، تو اس واسطے اسی ہتھا بھی دینے تاکہ یہ اپنی برکت جڑی ہے اتھی چھوڑ کے جلے، وہ گچھ رہی ہے تو برکت تو سو یہ چاول سٹنا نال رہے گی. یہ بے اصل قسم کی چیزیں. پھر وہاں جاتی ہے تو وہاں بھی اس کے آگے کچھ نہ کچھ رکھ دیا جاتا ہے، اور جی یہ تاکہ یہ برکت جو ہے یہ گھر کے اندر ہے. سبزی کے اندر ہاتھ مروائے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہندوؤں سے لی ہیں. اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں. حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو رخصت کیا، یہ ایسے کبت وہاں پر نہیں کیے. اما عائشہ صدیقہ کو سیدنا ابوبکر صدیق نے حضور کے گھر رخصت کیا. حضور نے اپنی بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر بھیجی. اس کے بعد اولیاء اتقیاء صلحاء جتنے ان کی بیٹیاں رخصت ہوتی رہی. یہ ساری چیزیں بے اصل ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے. ہندوؤں سے لیے مذموم ہیں، ان کو ترک کرنا چاہیے.
ان چیزوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اگلا سوال ہمارے پاس بٹل سے ہے، کڑنگ بالا شاید جگہ کا نام ہے۔ رشید احمد صاحب سوال کر رہے ہیں کہ آنکھ پھڑکنا جو ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ بڑی چیز دیکھی جاتی ہے، اگر دائیں طرف کی آنکھ پھڑک رہی ہے تو وہ اسے اچھا سمجھتے ہیں، اور اگر بائیں طرف کی آنکھ پھڑک رہی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کوئی نہ کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ زبردست سوال آج آپ کو لوگوں نے بھیجے ہیں۔ یہ آنکھ کا پھڑکنا یہ پھڑکنا جو بھی ہے وہ ہمارے ہاں بھی، عورتوں میں بھی یہ زیادہ ہے اور مردوں میں بھی۔ بعض میرے نمازی بعض پوچھتے ہیں اور جی آنکھ مجھ پھڑکتی رہی ہے تو یہ کیوں سی جی؟ آنکھ تو پھڑکتی ہے بھائی، یہ تو تبھی کسی بیماری کی وجہ سے یا وہ دوران خون کی وجہ سے یا پٹھوں کی وجہ سے، آنکھ کے اندر بھی اللہ نے پٹھے رکھے، تو اس کا اوپر نیچے ہونا یہ توہمات ہیں۔ اس کا کوئی، اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ یا آپ کی قسمت کے ساتھ یا اچھائی یا برائی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حدیث کے اندر یا اسلام کے اندر یا اسلامی تعلیمات کے اندر بالکل اس کی کہیں کوئی نظیر کوئی چیز نہیں ملتی۔ یہ عبدالرشید بھائی ہیں، انہوں نے جہلم سے یہ سوال پوچھا ہے کہ ایک کانٹے دار ایک جانور سے ہوتا ہے، سیگ جس کا نام ہے، اچھا، تو اس کے کانٹوں کو گھر میں رکھنے سے، اچھا، اس کے اکثر لوگ اس کے کانٹوں کو گھر میں رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اس سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو دشمنی کے طور پر یا کسی بھی طور پر دوسرے گھروں کے اندر اس کانٹے کو رکھا جائے تو اس کی کیا ہے؟ یہ بھی بالکل بے اصل بات ہے۔ سیگ کے کانٹے اور آپ کے گھر میں رکھے جائیں، ان سے کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کہ کہیں حدیث کے اندر بھی نہیں ہے، ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ ہم نے بھی بچپن میں دیکھا تھا، بعض لوگوں کے جو بنیرے وغیرہ اکھاڑے جاتے تھے نا، تو وہاں سے اتنی سلائیاں وہ کانٹوں کی نکلتی تھی۔ پرانے زمانے میں اس سے کلمیں بنائی جاتی تھی اور ان کے ساتھ لکھا جاتا تھا، تو ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس سے کوئی لڑائی نہیں ہوتی، نہیں اس کی کوئی حدیث کے اندر کوئی چیز ہے، بلکہ کتابوں کے اندر یہ حضرت تھانوی نے اور باقی حضرات نے لکھا ہے، یہ بالکل بے اصل چیزیں ہیں۔ بعض تعویذات والے بھی جو فراڈی قسم کے لوگ ہیں، تعویذ کرنے والے، وہ بھی اس طرح کی چیزیں منگواتے رہتے ہیں، یہ کانٹے منگواتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، تو بہرحال ان کو بعض مخصوص طریقوں سے وہ دم کر کے دیتے ہیں، تو اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی تاثیر پائی جاتی ہے، ایسی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس مظفر آباد سے ہیں، علی بھائی پوچھتے ہیں کہ مزارات کے اوپر ہمارا جانا ہوتا ہے تو وہاں پر کچھ جڑیں لگی ہوتی ہیں، تو ان جڑوں کے نیچے سے لوگوں کو گزارا جاتا ہے، تو ان جڑوں کے نیچے سے گزارنا، وہ سمجھتے ہیں کہ جڑ کے نیچے سے جیسے گزرے گا جو بیمار ہے یا جس کو کوئی پریشانی ہے، تو کوئی بیمار ہے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، اسے شفا مل جائے گی، اور کوئی پریشانی اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، تو جڑوں کے نیچے سے مزارات کے اندر گزارنا، اس کی کیا حیثیت؟ دیکھیں، کسی درخت کو یا کسی پتھر کو یا کسی بھی چیز کو یہ سمجھنا کہ یہ میرے ساتھ ٹکرائے گا یا یہاں سے میں گزروں گا تو یہ میری بیماری دور کر دے گا کیونکہ یہ فلاں بابے کے مزار پہ اگا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں شرک ہے، یہ چیزیں غلط ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں کہ بیماریوں سے شفا دینے والا میں ہوں، انبیاء بیمار ہوئے، اولیاء بیمار ہوئے، علماء، صلحاء، اتقیاء بیمار ہوئے، سب کو شفا اللہ دیتا ہے، اللہ کے بغیر۔ اور یہ جو آپ نے بات کی ہے، جو آپ سے سوال ہوا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، حضور علیہ السلام، آپ نے پڑھا ہوگا، کتابوں میں لکھا ہے، احادیث کی کتابوں میں بھی ہے، تاریخ میں بھی ہے، سیرت میں بھی ہے، جس درخت کے نیچے حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، اس درخت کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس درخت کا نام قرآن کریم کے اندر لیا، تحت الشجرہ، اور پھر حضور علیہ السلام اس درخت کے سائے میں بیٹھے، صحابہ کرام بیٹھے۔ ظاہر ہے حضور علیہ السلام جب اس کے سائے میں بیٹھے، حضور کا ہاتھ بھی مبارک لگا ہوا ہوگا، حضور نے چھوا بھی ہوگا، ظاہر ہے بڑا جس چیز کے ساتھ
پیغمبر اعظم کا ہاتھ لگ جائے اس کے کیا کہنے. پھر جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا جائے، اِذ یبایعونک تحت الشجرہ، پھر حضور نے بیٹھ کر صحابہ سے بیعت لی ہو. بہرحال یہ ایک علیحدہ تذکرہ ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ کو آ کر کسی نے شکایت کی کہ لوگ جا کر اس درخت کو متبرک سمجھ کر اس سے حاجتیں مانگتے ہیں، اور لوگ بیمار اس کے نیچے جاتے ہیں، اسی طرح درد والے جاتے ہیں، اور بہت سارے مسئلے ہو گئے. حضرت عمر نے فرمایا اچھا، خدا کے ہوتے ہوئے، اللہ کے ہوتے ہوئے درخت سے جا کر اس کو حاجت روا. اور اتنا متبرک درخت، فاروق اعظم نے اس درخت کو کٹوایا. کٹوانے کے بعد پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر اس کو زمین کے اندر دفنا دیا تاکہ اس کی جڑیں ختم ہو جائیں اور شرک کا خاتمہ ہو جائے اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ بیماریوں سے شفا دینے والا اللہ ہے، غربت کو دور کرنے والا اللہ ہے، سارے غموں کا مداوع کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں. اسی کے ساتھ ایک سوال ہے کہ اگر کسی بندے کو کوئی بیماری ہوتی ہے وہ اس طریقے سے کرتے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے اس کے بارے میں تذکرہ نہ کرنا، کسی کے ساتھ بات نہ کرنا ہے کہ آپ کی بیماری اس تک منتقل ہو جائے. ہاں، یہ سوال آپ کا بالکل اسی سے ریلیٹڈ ہے. یہ جو آپ نے پہلے پوچھا تھا نا کہ وہ جڑ کے نیچے سے گزرتے ہیں، چونکہ میرا بھی اس کے ساتھ، ہمارے ہاں دڑیال میں میرے یہ سفیان کے ننہال ہے جہاں وہ رہتے ہیں، وہاں بھی ایک جڑ ہے. جڑ کے نیچے سے عورتیں گزارتی ہیں، گزر کے آتی ہیں نا، پھر انہوں نے منہ لپیٹا ہوا ہوتا ہے اس طرح، تو وہ آگے سے لوگ بھاگتے ہیں. تو میں نے پوچھا یہ بھاگتے کیوں ہیں؟ کہا جی یہ بھاگتے اس لیے ہیں کہ یہ پچھاما ہوتا ہے، وہ بدن خشک ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو یہ جس پہ جا کے بولیں گی پچھاما اس کو لگ جائے گا. تو بعض دفعہ میں کہتا ہوں میں سامنے کھڑا ہو جاؤں، میں ان کو کہوں جی مجھ پر بولو، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ آگے سے لوگ بھاگتے ہیں جی یہ کہیں کسی پر بول نہ دے، تو جس پر وہ بولتی ہے نا وہ پچھاما اسے ہو جاتا ہے. تو یہ بھی وہم ہے، یہ بھی وہم ہے. کسی بندے کے اختیار میں کیا ہے کہ وہ بولنے سے پچھاما دوسرے کو منتقل کر دے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہندوؤں سے ہمارے اندر، کاش کہ ان چیزوں کا خاتمہ ہو جائے. جی انشاءاللہ اس طریقے سے انشاءاللہ ہم آپ سے سوالات کرتے رہیں گے، آپ ہمارے ان وہموں کو دور کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو ہمارے معاشرے سے دور اللہ توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سوال جو آپ کا سیگمنٹ پورا ہوتا ہے، اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جہاں ہم آپ کو روزانہ کی طرح ایک حدیث مبارکہ سنائیں گے. آپ حدیث مبارکہ سن کر آئیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے جیسے تم میں سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈھال ہو. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا وقت مکمل ہوتا ہے. کل ایک نئے سوالات جوابات اور نئے ایک موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ اپنا کوئی بھی فیڈ بیک ہمیں دینا چاہیں تو ہمارے فیس بک پیج یا یوٹیوب کے نیچے کمنٹس کر کے ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا نمبر اسکرین کے اوپر شو ہو رہا ہوگا، اس کے اوپر آپ اپنے مسائل، اپنا نام، شہر کا نام لکھ کر ہمیں بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے تمام تر سوالات اس مختصر وقت کے اندر ہم ضرور پیش کریں اور ان کے سوالات جو ہیں ہم آپ تک پہنچائیں. تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.